ناظرین، نیتن یاہو نے کسی بھی قسم کے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے، جس کا جواب اس بار غیر متوقع طور پر امریکہ نے دیا، اور جواب بھی ایسا دیا کہ نیتن یاہو کی پریشانیوں میں حد سے زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے اسرائیل کو بھیجی جانے والی ہتھیاروں کی کھیپ روک دی ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ نے 2 اسرائیلی عہدیداروں کے حوالے سے خبر دی کہ امریکہ نے امریکی ہتھیاروں کی کھیپ پچھلے ہفتے اسرائیل جانے سے روکی ہے، جس کے بعد کسی قسم کی امداد یا ہتھیار اسرائیل کو نہیں مل رہے۔ اس سے قبل امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کے لیے $26 ارب کی ہنگامی امداد کا بل منظور کیا تھا، جو ممکنہ طور پر روک دیا گیا۔ اسی طرح امریکہ نے $2.5 ارب مالیت کے بم اور جنگی طیارے اسرائیل بھیجنے کا فیصلہ بھی کیا تھا، لیکن نیتن یاہو کی وجہ سے وہ سب روکا جا چکا ہے۔ تاہم اسرائیل خود اس سے انکار کر رہا ہے، کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے اس حوالے سے کسی کو خبر نہ ہو، جس کا اثر دیگر ممالک کی طرف سے ملنے والی امداد اور ہتھیاروں پر پڑ سکتا ہے۔ دوستو، غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی مالی اور فوجی امداد میں اضافہ ہوا تھا، لیکن نیتن یاہو اپنے اقدامات میں امریکہ کو مسلسل نظر انداز کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اب امریکہ نے بھی اپنے تیور دکھانا شروع کر دیے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان غزہ جنگ کے حوالے سے اختلافات اب کوئی راز کی بات نہیں۔ انہی اختلافات کو ایک اسرائیلی خاتون وزیر برائے آبادکاری اولڈ اسٹروک کے الفاظ میں بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے ممکنہ معاہدے اور جنگ بندی مذاکرات کے حوالے سے امریکی رویے کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ واشنگٹن کے رویے پر بہت فکر مند ہے۔ امریکہ اسرائیل کی بجائے جنگ روکنے کے لیے زور دے رہا ہے۔ یہ بات صاف اور واضح طور پر کہتی ہوں کہ امریکہ دوستی کا حق ادا نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست اسرائیل امریکی پرچم پر کوئی دوسرا ستارہ نہیں۔ اسرائیل اپنا دفاع کر سکتا ہے، اسے کرنا چاہیے۔ ان سے سوال کیا گیا کیا وہ سمجھتی ہیں امریکہ اسرائیل کا دوست نہیں۔ انہوں نے مزید کہا امریکہ دوست کے درجے کے لیے مطلوبہ کم سے کم معیار پر بھی پورا نہیں اترتا۔ سچ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کی ریاست کا دوست کہلانے کا مستحق نہیں۔ دوستو، حالیہ عرصے کے دوران بہت سے معاملات نے دونوں فریقوں کے درمیان تعلقات کشیدہ کیے ہیں، جن میں نیتن یاہو کا رفح شہر پر حملہ کرنے پر اصرار ایک اہم وجہ ہے۔ اس میں ہزاروں بے گھر افراد رہائش پذیر ہیں۔ امریکہ رفح پر حملے کی مخالفت کے ساتھ ساتھ غزہ میں امداد کی فراہمی میں اضافے پر بھی زور دے رہا ہے۔ فلسطینی شہریوں کی ہلاکتوں کی بڑی تعداد نے بائیڈن کو انتخابی طور پر بھی متاثر کیا، کیونکہ تازہ ترین رائے عامہ کے جائزوں نے نوجوان ڈیموکریٹس میں ان کی مقبولیت میں کمی ظاہر کی ہے، کیونکہ وہ جنگ کو روکنے میں ناکام رہے۔ یہ معاملہ اب دونوں جانب بیانات سے بھی آگے بڑھ چکا ہے، جہاں نیو یارک میں کم از کم 3 عبادت گاہوں اور ایک عجائب گھر کو بم کی دھمکیاں موصول ہوئیں جو یہودیوں کی ہیں۔ مین ہٹن بورو کے صدر مارک ڈی لیوائن نے ایکس پر کہا کہ عبادت گاہ میں بم کی دھمکیاں واضح نفرت انگیز جرم اور یہودی اداروں کو نشانہ بنانے والے کاری ضرب لگانے والے واقعات کے بڑھتے ہوئے رجحان کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا یہ یہودی کمیونٹی میں خوف پیدا کرنے کی واضح کوشش ہے، اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، اینٹی ڈیفیمیشن لیگ نے گزشتہ ماہ اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ اکتوبر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد یہودی مخالف جذبات میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے امریکہ میں حملے، غنڈہ گردی اور ہراساں کرنے کے یہود دشمن واقعات گزشتہ سال دگنے سے بھی زیادہ بڑھ کر ایک ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ پولیس کے ایک ترجمان نے کہا کہ ہفتے کے روز متعدد دھمکیاں موصول ہوئیں، جن میں بروکلین عجائب گھر کو اور بروکلین ہائٹس میں ایک عبادت گاہ کو ای میل کی گئی۔ اس ای میل میں دھمکی بھی شامل ہے، لیکن اس حوالے سے کسی بھی دھماکہ خیز ڈیوائس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پولیس نے کہا کہ مین ہٹن میں 2 عبادت گاہوں بشمول ویسٹ سائڈ کی ایک عبادت گاہ کو بم کی دھمکیاں موصول ہوئیں، جس کی بنا پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 250 افراد کو وہاں سے نکال دیا، لیکن کچھ نہیں ملا۔ ناظرین، اسرائیل کی غزہ پر مسلط کردہ طویل ترین جنگ کے دوران 5 مئی تک 34,683 فلسطینیوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ یہ اعداد و شمار غزہ میں کام کرنے والی فلسطینی وزارت صحت نے جاری کیے ہیں۔ ان سب فلسطینیوں کو اسرائیلی طیاروں کی بمباری، ٹینکوں کی گولہ باری اور سنائپرز کی فائرنگ کے نتیجے میں قتل کیا گیا۔ وزارت صحت کے مطابق اس عرصے کے دوران زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 78,018 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینیوں کی ان بےہمانہ طریقوں سے ہلاکتوں کے باعث بین الاقوامی عدالت انصاف اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے والے اقدامات کا حکم دے چکی ہے،
जबकि बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ने भी इसराइल और उसके अहम तरीन अहदेदारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर काम करने वाले एंटी डिफेमेशन लीग ADL ने खबर दी है कि इसराइल की गजा में 7 माह से जारी जंग के नतीजे में हजारों औरतों और बच्चों की हलाकतों के बाद सख्त रद्द अमल के तौर पर यहूद मुखालिफ सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ADL ने खबरदार किया कि इसी तनाज़ुर में मगरबी दुनिया में यहूदियों का मुस्तकबिल खतरात की जद में रहेगा। ADL की तरफ से शाया करदा सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि जंग से पहले की यहूद मुखालिफ वाक़यात में भी इजाफा था, लेकिन अक्टूबर में इसमें बहुत तेज़ी आ गई है। गजा में इसराइली जंग ने इस तसादम की आग पर मजीद पेट्रोल छिड़का है जो पहले ही काबू से बाहर हो रही थी। तिल अबीब यूनिवर्सिटी के साथ मुश्तरका तौर पर लिखी गई ADL की इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2023 में जो यहूद मुखालिफ वाक़यात हुए वो 2022 के वाक़यात से कहीं ज़्यादा थे। ये वाक़यात बिलउमूम उन मुल्कों में हुए जहाँ यहूदी अक़लियत में हैं। इनमें अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ब्राज़ील और मैक्सिको भी शामिल हैं। दोस्तों, अहम बात है कि ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में शाया की गई जब इसराइल में होलोकॉस्ट का यादगारी दिन मनाए जाने का ऐलान किया गया। न्यूयॉर्क में कायम इदारे ADL के सरबराह जोनाथन ग्रीन बेल्ट का कहना है 7 अक्टूबर के बाद जो कुछ हुआ उसने यहूद मुखालिफ माहौल को एक सुनामी की शक्ल दे दी और ये सब दुनिया में देखने में आया। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल इस नौइयत के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। हत्ता कि 2023 में अमेरिका में भी यहूद मुखालिफ वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया जिस तरह के माजी में कभी नहीं हुआ था। गजा में इसराइली जंग के नतीजे में अमेरिका में फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ को अमरीकी यूनिवर्सिटियों में गैर मामूली हिमायत मिली है। ये 7 माह के दौरान यहूद मुखालिफ सरगर्मियों के हवाले से ताज़ा तरीन महाज बताया जा रहा है। अगरचे यूनिवर्सिटियों के तलबा और असातिज़ा की सूरत में सामने आने वाले मुजाहिरीन का कहना है कि वो यहूद मुखालिफ नहीं बल्कि इसराइली जंग की मुखालिफ मुजाहिरीन हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप में ये रुझान तवील अरसे से पाया जाता है जो उन दिनों मजीद शिद्दत पकड़ गया है कि इसराइल की पॉलिसियों और जंगों के खिलाफ बात करने वालों को भी यहूद मुखालिफ कहकर यहूदी मजहबी कार्ड सामने ले आया जाता है। खुद इसराइल को भी यही हिकमत अमली अपनी पॉलिसियों की खिलाफ बात करने वालों के बारे में ज्यादा कारगर लगती है कि खुद बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ भी इक़दाम करता रहे, मगर जैसे ही कोई उसके खिलाफ बोले तो होलोकॉस्ट और यहूदी मजहबी कार्ड को सामने ले आता है। इसमें अमेरिका और मगरबी मुल्क उसके साथ इस हिकमत अमली को लेकर चल पड़ते हैं। ताहम अब अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों की नई नस्ल में यहूदी मजहबी कार्ड का ये इस्तेमाल और तरीक़ा वारदात बेनकाब हो रहा है। नाज़रीन, इसके बरक्स अगर देखें तो एक तरफ यहूद मुखालिफ में इजाफा हो रहा है तो दूसरी तरफ इसराइल पर कारी ज़रबें आज भी लग रही हैं। इराक के अस्करी ग्रुपों ने दावा किया कि उन्होंने इसराइल की हेफा बंदरगाह पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। ये हमला एक ऐसे वक्त में किया गया जब दूसरी जानिब गजा में हमास और इसराइल के दरमियान जंग जारी और मुमकिन जंगबंदी के लिए काहिरा में फरीकैन की बिलवास्ता बातचीत जारी है, लेकिन नेतन्याहू किसी भी शर्त पर राजी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अमेरिका भी इसराइल से नाला है, जबकि दीगर ममालिक भी इसराइल से राहें जुदा करने की कोशिशें कर रहे हैं।